لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صدق الله العظيم. بے زبانوں کو خدا جب زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو خدا جب زبان دیتا ہے تو پھر پڑھنے کے لیے وہ قرآن دیتا ہے، اور بخشنے پر آئے جب امت کی خطائیں تحفے میں پھر وہ امت کو ماہ رمضان دیتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے مختصر طور پر رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے اوپر چند آیات و احادیث آ گئیں. ابھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے، ہر آدمی کو آیت الکرسی یاد ہی ہوگی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں. فضیلت بھی ہے اس کی کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو سیدھا جنت میں انشاءاللہ ہو جائے گا. اسی کی ایک مختصر آیت ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس امت پر فرض فرمایا تو اللہ نے پیار اور لاڈ کا احساس بھی دلایا کہ تم پر یہ جو روزہ فرض ہوا ہے، یہ قانون جو لاگو ہوا ہے، یہ جبرن نہیں ہے. اس لیے اللہ نے تسلی دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ دیکھو یہ صرف تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلے بھی اور لوگوں پر روزے فرض ہوئے ہیں، یہ قانون ان پر بھی لاگو ہوا ہے. اس لیے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. روزہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ جس کو تم برداشت نہ کر سکو. اگر چاہو آدمی کوشش کرے، ہمت کرے تو روزہ رکھ سکتا ہے. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تسلی دی، ساتھ میں بھی فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے تقوی متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جب رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب جو لوگ رمضان سے پہلے جن کی وفات ہو گئی تھی، اگر وہ جنتی تھے تو برزخ میں، قبر میں ان کے لیے جنت کی نعمتیں کچھ ان کو میسر ہوتی تھی، ملتی تھی. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا تو ان کی نعمتوں میں اضافہ ہو گیا. قبر کے اندر ان کو اور راحت نصیب ہو گئی. کس کی وجہ سے؟ رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے. رمضان سے پہلے اگر آدمی جہنم تھا، قبر کے عذاب میں مبتلا تھا، برزخ کے عذاب میں مبتلا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا، اللہ نے اس کو جہنم سے چھٹکارا دے دیا، اس عذاب سے اسے نجات مل گئی.
کس کی وجہ سے؟ رمضان المبارک کے مہینے کی وجہ سے۔ اب یہ پورا مہینہ اس کو چھٹی مل گئی، جیسے جیل کی بھی چھٹی ہوتی ہے، اور اس آدمی کوئی اس درمیان کوئی ایسا جرم کر دے کہ جس سے اس کو جیل میں بھیجا جا سکے، تو آدمی پولیس اس کو اپنے پاس رکھتی ہے، اس کا کھانا پینا کا بندوبست کرتی ہے۔ جب جیل کھلتی ہے پھر اس کو اندر داخل کیا جاتا ہے۔ گویا رمضان المبارک کے مہینے میں جن کے اوپر عذاب قبر مسلط تھا، جہنم کے عذاب میں مبتلا تھے، ان کو جو ہے چھٹی مل گئی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ رمضان المبارک کے مہینے کی وجہ سے۔ ہم نے کہا تھا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو جب قید کر دیتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ آدمی وہی حال ہے، وہی نماز روزہ میں لاپرواہی اور غفلت ہے، وہ جھوٹ آدمی کا چالو ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے بتایا بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک نفس رکھا ہے۔ اس نفس کا اژدھا بڑا خطرناک ہے۔ آدمی گویا اگر نہیں رک رہا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اگر آدمی جھوٹ سے نہیں بچ رہا، آدمی نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے، آدمی شراب سے چھٹکارا حاصل نہیں کر رہا ہے، سمجھ لو اس کے اندر کی خباثت ہے، اس کا خبیث نفس اسے برائی پر ابھار رہا ہے اور برائی میں مبتلا کر رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اور اللہ تعالیٰ نے روزہ اسی لیے دیا ہے تاکہ نفس پر کنٹرول کرنا تم سیکھ لو۔ جب اس پر کنٹرول کرنا سیکھ لو گے، تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ یہ روزہ کتنا ہے، کتنی اہمیت ہے اس مہینے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ میں قرآن کا دور ہوتا تھا، آپس میں سنتے سناتے تھے۔ کون؟ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ مبارک میں دور ہوتا تھا قرآن پاک کا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی قدر کر لو، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل بڑا قیمتی ہے۔ جیسے آدمی سوچتا ہے، آدمی کیا سوچتا ہے، اگر نماز اس کی قضا ہو گئی، وقت پہ ظہر کی نماز نہیں ادا کر پائے تو قضا ہوگی اس کو، عصر بعد مغرب بعد جب بھی پورا، تو سمجھتا کیا ہے؟ ہم لوگ کیا سمجھتے؟ ارے قضا کر لیے تو اب تو گناہ نہیں ملے گا نا، قضا کر لیے ہم ظہر کی تو سمجھ لو ہماری وہی نماز ادا ہوئی جو ظہر کی۔ لیکن جو فضیلت ہے جماعت کی، اور جو فضیلت ہے اس ظہر کے وقت کی، وہ فضیلت تم کو عصر کے وقت میں نہیں ملے گی، تمہیں مغرب کے وقت میں نہیں ملے گی، عشاء کے وقت میں نہیں ملے گی۔ کیوں؟ ایک فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم اور فقیہ گزرے ہیں، ان کی جماعت سے نماز ایک مرتبہ فوت ہو گئی۔ جب جماعت کی نماز ان سے چھوٹ گئی تو چونکہ حدیث میں ہے کہ آدمی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب 25 گنا 27 درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ سنے کہ نہیں سنے؟ اب یہ فضیلت جو ملتی ہے، تو اب انہوں نے یہ سوچا جماعت چھوٹ گئی، ہم مسجد میں نہیں پڑھ سکے، تو اب اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 25 مرتبہ وہی نماز دہرائی۔ تو فرشتہ آواز دیتا، غیب سے آواز آتی ہے، اے فقیہ، اے عالم، آپ نے 25 مرتبہ اس نماز کو ادا کر لیا، 27 مرتبہ اس نماز کو ادا کر لیا، لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ فرشتوں کی۔ اسی لیے حضرت علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے۔ فرشتے بھی قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں،
فرشتے قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت نہیں دی ہے۔ اسی لیے جب جماعت کی نماز ہوتی ہے تو فرشتے بھی ساتھ میں جماعت میں شریک ہوتے ہیں، اور جب امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو فرشتے بھی اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، تو وہاں سے لے کر آسمان تک فرشتے قطاریں لگا لیتے ہیں، فرشتے گھیر لیتے ہیں اور قرآن کو سنا جاتا ہے۔ یہ خصوصیت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اس امت کو اور اس امت میں اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ قرآن جیسی برکت کتاب، بابرکت کتاب اللہ نے اس مہینے میں نازل فرمایا۔ اب آپ سمجھیے اتنی اہمیت ہے روزے کی۔ کل قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اس وقت عرش کے سائے کے نیچے دسترخوان بچھایا جائے گا، اور اس دسترخوان پر صرف روزے دار ہوں گے۔ جو لوگ روزہ رکھتے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جسے اللہ کی عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا، جسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا، اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اور جس سے حساب کتاب ہوگا اسے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ روزہ دار ان خوش نصیب آدمیوں میں سے ہوگا کہ جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ میں نے جو آیت الکرسی کی آیت تلاوت کی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس آیت میں شفاعت کا ذکر ہے۔ شفاعت، سفارش، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا مقام ملے گا، مقام محمود سے آپ کو نوازا جائے گا۔ یہ شفاعت کیا ہے؟ یہ سفارش کیا ہے؟ جب انبیاء سفارش کریں گے، جب شہداء سفارش کریں گے، جب اولیاء سفارش کریں گے، جب علماء سفارش کریں گے، میدان محشر قائم ہو جائے گا۔ اس میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے جلال میں ہوں گے کہ اس سے پہلے اللہ کبھی اتنے جلال میں نہ آئے تھے، اور نہ اس کے بعد کبھی اللہ اتنے جلال میں آئیں گے۔ وہاں پر اولیاء بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، پیر بھی ہوں گے، قطب ابدال بھی ہوں گے، دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، میدان محشر قائم ہوگا، لوگ پسینے میں سرابور ہوں گے، تپش اتنی ہوگی، گھبراہٹ اتنا ہوگی کہ حساب کتاب کسی طرح شروع کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون جا کر کہے کہ اللہ حساب شروع کر دیا جائے؟ ایسا سخت دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اے نمرودوں، اے فرعونوں، اے شدادوں، اے یوگی اور مودی، اے شندے، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی سلطنت ہے؟ آج کس کی حکمرانی ہے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے، اے میرے پروردگار، آج حکمرانی آپ کی ہے، آج سلطنت آپ کی ہے، آج بادشاہت آپ کی ہے۔ لیکن یہی لفظ کہنے کے لیے آدم علیہ السلام بھی آگے نہیں بڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف یہ لفظ کہنے کے لیے کہ اللہ آج آپ کی سلطنت ہے، آج آپ کی بادشاہت، کوئی نہیں آگے بڑھے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج یہ سلطنت اور بادشاہت آج اللہ کی ہے، اس اللہ کی ہے جو واحد بھی ہے، قہار بھی ہے، جو جب
جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، آج اس کی بادشاہت ہے، اس کی سلطنت ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما دیں گے ابھی حساب کتاب چالو نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے صرف اس لیے کہ حساب کتاب شروع کر دیا جائے، چاہے ہم جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں، اس سے لینا دینا نہیں ہے، بس حساب شروع کر دیا جائے۔ پبلک جو ہے پریشانی میں عجیب کیفیت میں مبتلا ہوگی۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اللہ سے یہ سفارش نہیں کر سکتا کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے لوگ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آ چکے، حضرت شیس علیہ السلام آ چکے، حضرت ادریس علیہ السلام آ چکے۔ یہ چوتھے پیغمبر نوح علیہ السلام جنہیں اس وقت بھیجا گیا جب دنیا میں کفر ہی کفر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تک توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو دین کا پیغام پہنچایا، لیکن نوح علیہ السلام بھی کہیں گے لست لہا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تم جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے کہ مجھ سے بھی 3 جھوٹ بول دیا تھا میں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہ کر لے، تو کہ اللہ جلال میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے۔ آخر میں جناب رسول اللہ فدا ابی و امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں اس کا اہل ہوں، میں اس کا اہل ہوں۔ یہ شفاعت کا مقام، یہ شفاعت کبریٰ کی فضیلت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پائے کو پکڑ لیں گے، عرش کے پائے کو پکڑ کر ایک دن نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، کئی دن تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب جلال ختم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے میرے پیارے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے یا اللہ حساب کتاب شروع کر دیا جائے۔ اس میدان محشر کی تپش میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب شروع کریں گے۔ یہ ایسا دن ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے 8 ہوں گے، آج تو 4 اٹھائے ہیں، لیکن ایسا دن ہوگا آسمان سے بھی فرشتے لگاتار آ رہے ہوں گے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے۔ یہ میدان محشر شام کی سرزمین پر جب واقع ہوگا تو یہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور آپ کی سفارش سے جب اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب شروع کر دیں گے تو پھر یہاں پر شہداء کو بھی اجازت ملے گی ان لوگوں کے حق میں جو موحد تھے دنیا کے اندر، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا تھا، ایسے لوگوں کے حق میں جن کے ذریعے سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا تھا، جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ انبیاء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی وہیں پر اللہ کے دربار میں یہ روزہ جو ہم کہتے ہیں، ہم سنتے ہوں گے اگر آدمی کسی نے حق مار لیا تو اس کو نیکی اس کو دے دی جائے گی اور اس کا بوجھ اس پر لاد کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
ایسا بھی آتا حدیث پاک میں الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا کیا مطلب؟ آدمی کسی کے حق کو مار دیا، اس کا نیکی اس کو دے دی گئی، لیکن روزہ ایسی چیز ہے سامنے والا جو حق لے رہا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کے پاس روزے کی نیکی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کے پاس روزے کی نیکی ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہوگا۔ اور یہ روزہ آدمی کو عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے۔ اسی شفاعت کے میدان میں جب سارے لوگ شفاعت کر رہے ہوں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی سفارش قرآن پاک کرے گا، لوگوں کی سفارش قرآن پاک کرے گا۔ وہ قرآن پاک جس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے قرآن کے حلال کردہ کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اس کے حقوق کو ادا کیا، اس کی تلاوت کی، اس کے احکامات پر عمل کیا، ایسا قرآن اس شخص کی سفارش کرے گا۔ اور حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ قرآن پاک جب سفارش کرے گا، اب کہے گا یا اللہ یہ مجھ کو تلاوت کیا کرتا تھا، عشاء کے بعد تراویح میں کھڑے ہو کر یہ قرآن پاک سنا کرتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے ایسے لوگ قرآن پاک، اس میں مقتدیوں ہی کی غلطی ہے، حافظ کو میں غلطی نہیں دیتا، مقتدیوں کی غلطی، ان کو اتنی جلدی ہے کہ حافظ کے اوپر پریشر ڈالتے، جلدی سے ختم کرو چلو، ہے نہیں؟ صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ مقتدی اگر شوق سے کہے حافظ سے کہ آپ شوق سے پڑھیے، ہم 1 بجے تک آپ کے پیچھے کھڑے رہیں گے، بیچ میں آپ کو چائے بھی پلائیں گے، وہ تو خوش ہو کے پڑھائے گا، لیکن مقتدیوں کو جلدی مچی رہتی ہے، اور اس کا وبال ہے، وبال، یہ سمجھیے یہ کہنے کی چیز نہیں ہے۔ جیسے ہم سنتے ہیں کھانے کے برتن کو اگر چاٹے نہیں وہ برتن بد دعا دیتا ہے، جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور اس کو صحیح سے نہیں پڑھا جاتا، وہ قرآن پاک خود اس پر لعنت کرتا ہے۔ لعنت، اللہ کی رحمت سے دور، پھٹکار، عذاب میں مبتلا ہو جا، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے قرآن پاک جب سفارش کرے گا تو کس کی؟ جو اچھے سے قرآن پڑھتے ہوں، جنہوں نے قرآن کو سنا ہو، وہ کہے گا یہ تراویح میں قرآن پاک سنا کرتا تھا، راتوں کو قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، یہ مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، یا اللہ میں سفارش کر رہا ہوں کہ آپ اسے جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ وہیں شفاعت کے میدان میں روزہ بھی آگے آئے گا، روزہ بھی کہے گا یا اللہ اس نے جو ہے بھوکا رہا، پیاسا رہا، یہ کمرے میں بند تھا، وہاں پر کاجو بادام رکھے ہوئے تھے، اگر چاہتا تو یہ کھا لیتا، پان کی پیکٹ پڑی ہوئی تھی، اگر چاہتا تو پان کھا کے مگن ہو جاتا، لیکن صرف آپ کے خوف سے اس نے کچھ نہیں کھایا، اس نے میرا احترام کیا، بھوکا اور پیاسا رہا۔ اے میرے پروردگار، میں سفارش کر رہا ہوں، میرے اللہ میری سفارش کو قبول کر لیجئے، اور اس شخص کو جس نے میرا ادب احترام کیا، جس نے روزہ رکھا، آپ اسے جنت میں داخل کر دیجئے۔ حدیث پاک میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی سفارش بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور روزے کی سفارش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ معمولی بات ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ زندگی بھر یہ رمضان اگر گزر گیا، زندگی بھر تم روزہ رکھتے رہو، رمضان کے ان لمحات کی اور اس دن کی جو اس مہینے میں دن چل رہا ہے اور لمحہ چل رہا ہے، یہ اب کبھی پورے سال نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے قدر کر لو، اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلب کرنے والے، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ،
آگے بڑھ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، نفل کا ثواب 70 نفل کے برابر، 1 روپے کا ثواب 70 روپے کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے۔ افطاری کرنے کا ثواب، وہ سحری کھانے کا ثواب۔ بتائیے، روزانہ ظہر میں کھاتے تھے اور عصر میں چائے پیتے تھے اور عشاء بعد کھانا کھاتے تھے، کبھی آپ نے سنا کہ جو ظہر کی نماز پڑھے گا، جو ظہر کے بعد کھانا کھائے گا یا جو شام کو کھانا کھائے گا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ سنا کبھی؟ سنے ہو بھائی؟ لیکن شہری کے بارے میں بتائیے، کھانا عبادت بن گیا اس ماہ مبارک میں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ جو سحری کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے۔ بتائیے، ڈبل روٹی توڑ رہا ہے اور دعا کا مستحق بھی بن رہا ہے۔ بندہ کی نہیں بن رہا ہے؟ ارے بندہ کہ 1 گلاس دودھ پی رہا ہے، ڈکار لے رہا ہے فجر کے اندر اور ثواب بھی مل رہا ہے۔ کبھی اور کھانے پہ ہے؟ نیت کرو گے تو ملے گا۔ یہاں دیکھیے، سحری آدمی کھا رہا ہے اور اللہ تبارک، جگہ جگہ فضیلت۔ تو اسی لیے کہتا ہوں، یہ لمحہ، یہ گھڑی، یہ وقت آپ پورے سال آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اتنا یاد رکھیے، دماغ میں بٹھا لیجئے، آپ کا ایمان آپ جانیں، ہمارا ایمان میں اپنا جانوں، لیکن میں اپنا بتانے کا جو کام ہے، اگر رمضان المبارک کے مہینے کو اچھے سے گزار لیے، گناہوں سے بچتے ہوئے تقوی اختیار کر، اس کا اثر پورے سال ہوگا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو، پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ اس لیے اس کی قدر کر لیجئے۔ اور نفس جو خطرناک دشمن ہے، اس کو آپ کنٹرول کر لیجئے۔ یہ اگر کنٹرول ہو جائے گا، شیطان کی مجال نہیں ہے نالائق وہاں قدم ڈال سکے۔ یہ گرو گھنٹال نفس ہی ہے، یہ شیطان کا خلیفہ، یہ اندر سے کم وقت بھڑکاتا، یہ خبیث ہے۔ اسی لیے تو میں نے آپ کو دوسری روایت سنائی تھی، آج ایک دوسری روایت سنا رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے کہا، تم مخلوق ہو، میں رب ہوں۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ سب نے کہا ہاں مانتے۔ نفس نے کیا کہا؟ انت انا۔ ارے تم اللہ ہو، ہم ہیں۔ آج بھی کہتا نہیں ہم پٹھان ہیں، ہم شیخ ہیں۔ ارے کسی کی مجال ہمارے سامنے بول دے، یہ موچ ٹائٹ کرتا ہے، خبردار، جانتے نہیں ہوں وسیع کا دادا ہوں میں۔ حد میں نہیں اکڑ رہتی ہے کہ نہیں یہ سب کس کا ہے؟ ادھر کا ہے، یہ ادھر کم بخت اکڑ ادھر سے نکلتی ہے۔ اور یہ صحیح ہوگا، اس کو جب کنٹرول کرو گے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ بزرگوں کی صحبت میں داؤ پیچ وہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ کراٹا سیکھنے کے لیے ماسٹر کے پاس جانا پڑے گا، کپڑا کٹنگ سیکھنے کے لیے درزی کے پاس جانا پڑے گا۔ تو اس کو پٹکنے کے لیے اور اس کو شکست دینے کے لیے اس کا حربہ بھی، طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ اولیاء کے پاس ہوتا ہے۔ جیسے بڑے بڑے چلے گئے، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت جنید بغدادی، آج بھی بہت سارے اولیاء ہیں۔ علماء ہر دور میں رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ معلوم ہوا ہر وقت ہر زمانے میں اولیاء رہیں گے، اولیاء رہیں گے۔ تمہیں وہ نگاہ چاہیے ڈھونڈنے والی، اور اگر اس کو تم کر لیے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کعبۃ اللہ یا اللہ کا جو گھر ہے یہاں تجلی پڑتی ہے، ایسے جب انسان اپنا دل صاف کر لیتا ہے اللہ کی تجلی یہاں پڑتی۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سوچو کہ ویسے سمجھ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات جب دل پہ پڑتی، کچھ احساس ہو رہا کہ نہیں وسیع والوں؟ ارے کچھ احساس ہو رہا ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں، روزہ رکھ رہے ہو، اندر کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بولو نا بھائی۔ یہ نفس ہی ہے، اس کی جو آکڑ ہے یہ ختم ہو رہی ہے روزے سے۔ ابھی 8 ہی ہوئے ہیں، انشاءاللہ آج 30 ابھی تو باقی ہے۔ یہ نیت کرو، جاتے جاتے ہم اس کی ساری آکڑ انشاءاللہ نکال دیں گے۔ بولو نکالو گے کہ نہیں نکالو گے؟ اب کبھی اگر کہیں پھنس گئے تو
اولیاء سے, علماء سے, وہ علماء سے جو اس لائن کے ہیں رجوع کر لینا کہ دیکھیے اب ایسا معاملہ آ گیا, کم وقت وہ کبھی پٹکتا ہے کبھی میں پٹکتا ہوں, تو اس کا طریقہ بھی ہے, وہ سمجھ رہے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اس کو آپ کنٹرول کر لیجئے, اس کو طبیعت پر مت غالب آنے دیجئے. انشاءاللہ آپ کا دماغ ایک دم فریش رہے گا, آپ کے دل میں سکون رہے. آج سکون کی تلاش میں دیکھ ہی رہے ہیں نا کتنی گولیاں کھائی جا رہی ہیں. ایسا مزہ آئے گا اور لطف آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ خزانہ ہی رکھیں. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کم وقت جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو شیطان نے اندر گھس کر پورا جو ہے سپلائی کی اس نے, لیکن ایک جگہ تھی اندر. جب باہر نکل کے آیا آدم علیہ السلام کے جسم سے, جب باہر نکل کے آیا تو کہنے لگا یہ انسان اللہ نے جو پیدا کیا اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے ویسا. ہاں ایک جگہ ہے جہاں تالا لگا ہوا تھا, ایک جگہ ہے اگر خیر اور خوبی اور خزانہ ہو سکتا تو وہیں ہوگا, وہ دل تھا. اسی لیے اللہ نے کہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو اپنے نفس کو بنا کر لے کے چلا جائے گا اللہ رب العزت اسے کامیاب کر دیں گے. اسی لیے کہا ہے نفس کی 3 قسمیں ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. اس مطمئنہ کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا, آج صبح فجر میں بھی وہی سورت پڑھا ہوں, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس نفس کو جو مطمئنہ بنا لے گا, جب اس پر محنت کرو گے تو امارہ سے لوامہ ہوگا, لوامہ سے مطمئنہ ہوگا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کہیں گے یا ایھا النفس, ارے جاؤ جنت میں داخل, تمہارے لیے تو ہے جنت. سمجھ رہے ہو؟ تو روزے کا مقصد, اس کی اہمیت یہ سمجھیے. یہ 2 ہفتہ ہم نے اسی لیے روزے کے بارے میں آپ کے سامنے جو باتیں تھی بتا دی. اب آئندہ انشاءاللہ اور دوسرے موضوع پہ گفتگو چلے گی. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاں وہ نماز